الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس امارہ کی صفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ نفس امارہ چونکہ شیطانی نفس ہے، یہ گناہ کرواتا ہے، گناہ کا نفس ہے، انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، انبیاء میں یہ نفس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ نفوس تخلیق کیے ہیں، انبیاء میں یہ نفس تخلیق ہی نہیں کیا، اس لیے انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں۔ اگر یہ ان میں ہوتا تو انبیاء سے کوئی غلطی اگر خدا نخواستہ سرزد ہو جاتی، تو چونکہ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام اطاعت انبیاء ہے۔ جس چیز کی امت ہے، ہمارے لیے دین اسلام کیا ہے؟ اطاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پھر وہ گناہ بھی عین نیکی ہو جاتی نا، کیونکہ فاتبعونی، پس تم میری اطاعت کرو۔ جسے انبیاء نے کہا، رسولوں نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس لیے یہ بات جب بھی ہم گفتگو کریں گے ذہن میں رکھنا ہے، جب میں انسان کا لفظ یوز کروں گا، اس سے مراد عام ہم لوگ انسان ہیں، خواہ وہ کتنے متقی ہیں، لیکن انبیاء سے خارج ہوں گے۔ انبیاء میں نفس امارہ نہیں ہے، نفس امارہ انبیاء میں نہیں ہوتا۔ تو نفس امارہ کی صفات میں بخل ہے، کنجوسی ہے۔ انسان دوسروں پہ تو کیا، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا کہ ہائے یہ مال بچ جائے، مجھے کہیں خرچ نہ کرنا پڑے۔ مراد یہ کوشش اس کی ہوتی ہے کہ میری ضروریات دوسرے پوری کر دیں، خود میں کسی پہ نہ خرچ کروں، اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کروں۔ تو یہ بخل سکھاتا ہے، کنجوسی سکھاتا ہے۔ دوسری اس کی صفت ہوتی ہے حرص، لالچ، طمع۔ ویسے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے حلو پیدا کیا ہے، جیسا کہ سورہ معارج میں ہے 19 نمبر آیت میں کہ ان الانسان خلق حلوا، یہ بے شک انسان کو لالچی پیدا کیا گیا ہے۔ حلو کہتے ہیں عربی میں اس شخص کو جو حرام اور حلال میں تمیز نہ کر سکے، جیسے سود اور کاروبار میں تمیز نہ کر سکے، فرق نہ کر سکے۔ اسی طرح وہ کسی قسم کا بھی مال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس میں فرق نہ کر سکے، اسے حلو کہتے ہیں۔ اب یہ نفس امارہ کی وجہ سے ہے، تو انسان حرص، لالچ، طمع کرتا ہے کہ بس ہر چیز میرے پاس ہو، دوسروں سے بے شک چھیننی پڑے، یعنی اس کو نیکی اور بدی میں فرق محسوس نہیں ہونے دیتا، حرص اور لالچ۔ دوسرے نفس امارہ کی صفات میں یہ ہے کہ اس میں بدی کی طرف، برائی کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ پھر انسان شہوات پرست ہوتا ہے۔ یہ خصلت بڑی مشکل جاتی ہے انسان کے جسم سے، شہوات پرستی جسم سے نکالنا یا اس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو نفس امارہ کا حامل انسان شہوات پرستی کرتا ہے۔ پھر اس کی اور صفت ہوتی ہے بے وقوف ہوتا ہے، بے وقوفی میں آگے ہوتا ہے۔ اور ساتھ بغض، یہ اور اس کی صفت ہوتی ہے، بغض، کینہ، حسد، اناد، جہالت، غفلت۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے میں دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، کینہ پروری کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اناد کرتے ہیں۔ حسد کا مطلب ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ حسد کے یا اللہ مجھے بھی دے، نہیں، اس کو دیے مجھے بھی نہیں، مراد یہ کہ اس سے چھین اور مجھے دے۔ یعنی کتنی بری یہ خصلت ہے، اور یہ نفس امارہ کی ہے، حسد، بغض، کینہ۔ پھر انسان جہالت، غفلت ہوتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں، ہمارے لیے کلیئر ہے، چونکہ میرا پیشہ ڈاکٹر کا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی پرہیز کیا ہے؟ کہ اسلام میں پرہیز یہ ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کیا لوگوں زمین میں سے حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ پرہیز ہے ہی کوئی نہیں، ہر چیز کھاؤ، حلال ہو، بشرطے کہ کمائی بھی حلال ہو، کمائی حلال سے کھاؤ۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ جاہل ہو جاتا ہے، اس کو غفلت ہوتی ہے، اس کو حرام حلال میں تمیز نہیں ہوتی، جہالت اور عقل میں، علم میں فرق محسوس نہیں کر سکتا، بندے کی شکل دیکھ کے معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے۔ مراد یہ اپنی جہالت کی وجہ سے وہ دھوکے پہ دھوکا کھاتا رہتا ہے، پھر سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، پھر غصہ، بات بات پہ، بچوں پہ غصہ، گھر میں غصہ، غیظ و غضب اس کی نشانی ہے،
ہر وقت یعنی ناک منہ چڑھائے رکھتا ہے. پھر نفس امارہ کی جو خصلت ہے غیبت ہے، چگلی ہے، عیب جوئی ہے. کتنے عیب ہیں مجھ میں بھی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عیبوں سے چھٹکارا نصیب فرمائے. اب اگر یہ جو اتنی صفتیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، ان میں سے اگر ایک صفت بھی پائی جائے تو یہ نفس امارہ کا حامل شخص ہوگا. یعنی اس میں نفس امارہ ہے، نفس امارہ ہے، اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. یہ نفس امارہ پر دلالت کرتا ہے. اور یہ ساری صفت جتنی میں نے گنائی ہیں نبیوں میں نہیں ہوتی، انبیاء میں نہیں ہوتی. نفس امارہ کی تخلیق ہی نہیں ہے. تو قرآن مجید کی آیات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں ان صفات کی، اور منع کیا گیا ہے. جیسے کہ فرمایا نا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم. تو کیا ہوا، یعنی ترجمہ آیت کا، یہ سورہ بقرہ سے ہے. تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لے کر آیا جنہیں تمہارے نفس نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر اختیار کیا. یہ نفس مارہ کی کارستانی ہے. جہاں نفس مارہ کی نمایاں جو صفت ہے تکبر بیان کی گئی ہے، اور انکار حق کا واقعہ ہونا بھی اسی نفس کے باعث بیان کیا گیا ہے. ایک اور آیت سماعت فرمائیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ. سورہ بقرہ سے ہے. اور دین ابراہیم سے وہی شخص ہی روگردانی کر سکتا ہے جس کا نفس جہالت اور بے وقوفی کی صفت رکھتا، صافیہ نفس. آگے جو ایک آیت کا حوالہ دے کے تو میں اگلا کلپ کروں گا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. یہ بھی نفس کے بارے میں کہیے کہ لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی سب شامل ہیں. یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے.